اسرائیل نے غزہ میں کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، الجزیرہ کا تحقیقاتی رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف۔ کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال سے 3000 سے زائد فلسطینیوں کے جسم تحلیل ہو گئے۔ 3500 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت والے بموں نے 3000 سے زائد فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ الجزیرہ تحقیق کے مطابق امریکی فراہم کردہ تھرمل اور تھرموباک ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق تھرموباک اور ویکیوم بم انسانی جسم کو لمحوں میں راکھ کر دیتے ہیں۔ سول ڈیفنس حکام کے مطابق کئی مقامات پر صرف خون کے نشانات یا گوشت کے ٹکڑے ملے۔ عالمی ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق سماعت کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا۔ بھارت پھر فرار، عالمی ثالثی عدالت کی سماعت میں شرکت سے انکار کیا۔ پاکستانی وفد نے 2 روزہ سماعت کے دوران بھرپور نمائندگی کی۔ پاکستان نے بھارتی ہائیڈرو پاور منصوبوں کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھائے۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی تشریح اور اطلاق واضح کرنے کی درخواست کر دی۔ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کا مقصد بنگلہ دیش سے ہونے والی ناانصافی کو اجاگر کرنا تھا۔ تسلیم کیا گیا بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ایس ایل سے متعلق پشاور کو آج خوشخبری دی، کے پی میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا ایپیکس کمیٹی میٹنگ کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی نے اسلام آباد واقعے سے متعلق پیش رفت کی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے کیس میں وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ غیر حاضری پر جاری کیے، سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے۔ دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس کا اجرا پاکستان اور کویت تعلقات کے لیے اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ان تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت، معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب، کہا ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے وزیر سرمایہ کاری انڈونیشیا کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزارت خزانہ، ایس آئی ایف سی اور بی او آئی نے سرمایہ کاری ماحول پر بریفنگ کی۔ ایک سیڑھی پار اگلا ہدف امریکہ کا شکار۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان آج امریکہ سے ٹکرائے گا۔ 2 سال پہلے ہوئے اپ سیٹ کا بدلہ چکانے کا موقع آ گیا۔ بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں فخر زمان کی شمولیت کا امکان۔ قومی ٹیم میگا ایونٹ میں اپنے دوسرے میچ میں بھی کامیابی کے لیے پرعزم۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ آج کے پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے نمیبیا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیدرلینڈز نے 157 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ کھاریاں میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام۔ فیلڈ مارشل سید آصف منی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک فوج کے بنیادی اقدار بالخصوص کردار، جرأت اور قابلیت کو اجاگر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودی عرب، بحرین، مراکش سمیت 19 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فیلڈ مارشل آصف منی نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا دورہ سعودیہ۔ سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودیہ کا سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ طلال چودھری کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل رابطہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔
صدر آصف علی زرداری سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، صدر ازبکستان کا خط پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا ازبک صدر کا حالیہ دورہ پاکستان تاریخی اور نتیجہ خیز تھا۔ پاکستان ازبکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ازبک صدر نے خط میں صدر آصف علی زرداری کو ازبکستان کے دورے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری رواں سال کے اختتام پر ازبکستان کا دورہ کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہے۔ کل رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی پی ٹی آئی کی حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جسٹس آغا فیصل پر مشتمل کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ کل دوپہر 12 بجے اجلاس طلب، سیکرٹری داخلہ، قانون اور کمشنر کراچی شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کمیشن گل پلازا کی تعمیراتی منظوری، لیز کی قانونی حیثیت کی تحقیقات کرے گا۔ آگ بجھانے کے انتظامات اور فائر سیفٹی میں کوتاہیوں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیشن 8 ہفتوں میں تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر جائزہ اجلاس، کور کمانڈر پشاور اور اعلیٰ فوجی حکام بھی شریک ہوئے۔ وفاق، صوبے اور اداروں کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا اپنی ذات کے لیے کسی کے در پر نہیں جاؤں گا، صوبے کے عوام کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ دباؤ، دھمکی اور بند کمروں کے فیصلے آج بھی ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر میں کمی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس جاری کر دیا۔ پاکستان ایک درجہ بہتری کے ساتھ 136ویں نمبر پر آ گیا۔ 2025 میں بھی گڈ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات سے اسکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ انتظامی بدعنوانی اور عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک بہتری آئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 4 سال کے دوران پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی۔ آزاد، ذمہ دار اور باخبر میڈیا جمہوریت کی بنیاد ہے۔ سندھ حکومت میڈیا کے ساتھ مضبوط تعلقات کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی اپنی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو، کہا صحافیوں کے مسائل سے آگاہ ہیں، حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور میڈیا ہاؤسز کی سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا ملزمہ کی غیر حاضری کا کوئی جواز نہیں اور نہ استثناء ہے۔ عدالت نے NCCIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو گواہان میں شامل کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1500 روپے مہنگا ہو کر 5,26,262 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $15 اضافے سے $5,035 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 8,615 روپے پر برقرار۔ اور ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ کا جنون۔ سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، باسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکارہ مسنا وقار ساج بنیں گی مہمان۔ کامیڈین عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔